قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سورۃ الحجرات کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کے اصول۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے دیگر تمام مذاہب پر فوقیت، عظمت عطا فرمائی ہے اور ایسی امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جو کسی اور مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ خصوصیت، وہ نمایاں وصف کیا ہے کہ دین اسلام میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہمیں رہنمائی نظر آتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو اس طرح جائزہ لیتا ہو، اس طرح دیکھتا ہو جیسا کہ اسلام دیکھتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس سے متعلق رہنمائی فراہم نہ کی ہو۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ چاہے وہ مسئلہ انفرادی زندگی سے متعلق ہو، اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اسلام اس کا حل ضرور بتاتا ہے۔ یہ اسلام کا نمایاں وصف ہے تمام مذاہب پر۔ اور یہ اسلام کی تعلیمات قرآن پاک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں ایک صورت سورۃ الحجرات ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل، 18 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اگر اس پر غور کریں، اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ معاشرہ کا ایک عظیم رہبر اور رہنما ہے، جس میں عقائد سے متعلق، اعمال سے متعلق، انسان کے حقائق سے متعلق ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر انسان صحیح غور کرنے والا ہو، فکر کرنے والا ہو، تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اصول وحی الہی کے علاوہ ممکن ہی نہیں تھے۔ ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے انسان اس قرآن پاک کی حقانیت کا مزید قائل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان تو ہم سب کا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو مومنین کا ایمان اور بڑھتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ سورۃ الحجرات ایسی صورت ہے کہ جس نے زندگی سے متعلق، رہن سہن سے متعلق ایسے اصول دیے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، صحیح سمت پر لا سکتے ہیں۔ پہلا اصول سورۃ الحجرات نے جو ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی۔ یہ اصول دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے رہو، جو یہ حکم کریں ان پر عمل کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب کسی معاملہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آ جائیں تو اب اپنی سوچ کو، اپنے خواہشات کو اللہ رب العزت کے حکموں کے تابع کر دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وجبت لہ الجنہ،
کہ جو شخص راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب یہ رضا، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہوگی کہ ہم اپنے دعوے میں کتنا سچے ہیں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، حضور علیہ السلام کے پیغمبر ہونے پر کتنا راضی ہیں۔ اس دعوے کی سچائی ہمارے اعمال ظاہر کریں گے کہ ہمارے اعمال کس قدر اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق، اسلام کے مطابق، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ دیکھنے میں بڑا آسان سا لگتا ہے کہ ہم تو راضی ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یہ دلیل کیا ہوگی؟ وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ یہ معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو، پیچھے رہو، تابع رہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک اور حضور علیہ السلام کی احادیث کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ یہ معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہی اصول، پیش قدمی نہیں کرنی، ہمیشہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں رہنا ہے۔ کس قدر پیش قدمی نہیں کرنی، کس قدر ادب کرنا ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کرنا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور علیہ السلام کا ادب دل میں نہیں ہے، ادب میں کمی ہے تو بڑے بڑے اعمال، مضبوط اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ ایمان کی اساس ہے۔ یہ پہلا اصول چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کرنا۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات دنیاوی میں تو یہ معاملہ سمجھنا آسان تھا کہ سامنے بولنا نہیں ہے۔ آج اس پر عمل کیسے ہوگا؟ آج اس پر عمل ایسے ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اللہ رب العزت حاضری کا شرف بخشیں تو وہاں آواز ایسی نہ ہو کہ جو اگر سامنے موجود ہو کوئی آدمی اس کو تکلیف ہوتی ہو، ایسی آواز بلند نہ کریں۔ اور جس محفل میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہو، جس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جا رہی ہوں، تو اس محفل میں بھی ادب اور احترام رکھیں۔ یہ مفسرین نے طریقہ بتایا ہے آج کے اس دور کے اندر ہم اس آیت پر کیسے عمل کریں گے۔ اگر اس میں کمی ہو گئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ تم نے اگر حضور علیہ السلام کے سامنے ایسی آوازوں کو بلند کیا جیسے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تم اپنی نیکیوں میں لگے ہوو گے، لیکن اس بے ادبی کا اللہ رب العزت تمہیں عذاب اور تمہیں مشکل میں یہ ڈالیں گے کہ تمہارے اعمال ہی ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ عام گناہ انسان کو پتہ ہوتا ہے، نماز چھوڑی ہے پتہ ہے گناہ کیا، نماز چھوڑ دی، روزہ نہیں رکھا پتہ ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا اور انسان وہ گناہ کر گزرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے وعید ارشاد فرمائی کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور فرمایا کہ جو لوگ یہ بے ادبی نہیں کرتے،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب دل میں رکھتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے جن دلوں کو چنا ہے، وہ دل کون سے ہیں؟ کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور احترام دل میں رکھتے ہیں۔ کتنا ادب ہوتا ہے، اتنا ادب ہوتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات بھی نہیں کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو ریویو کیا، پریشان ہو گئے کہیں ہم سے ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد پوری زندگی اپنا یہ دستور بنا لیا کہ عام معاملہ کے اندر بھی بلند آواز میں بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ان سے ایک بات 2-3 مرتبہ پوچھنی پڑتی تھی، پھر ہمیں سمجھ میں آتی تھی۔ ایسا جلال والا صحابی بھی جب یہ آیت سنتا ہے تو اس کا دل کیسے موم ہوتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی طبعاً آواز بلند تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو اور میری آواز بلند نہ ہو جائے، میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ کئی دن جب سامنا نہ ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پڑوسی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہیں؟ بیمار تو نہیں ہیں؟ کہا مجھے خبر نہیں ہے۔ گھر گئے، پوچھا تو انہوں نے وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، جا کے ملو۔ آ کر ملے اور وجہ بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادب کی بنیاد پر ان کو 2 بشارتیں دی۔ ایک بشارت تو یہ دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا، صحابیت کا پہلے مقام حاصل، اوپر سے شہادت بھی۔ اور فرمایا دوسرا تم پر اللہ رب العزت کیا انعام فرمائیں گے کہ جنت الفردوس میں تمہیں مقام عطا فرمائیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حق اور سچ ثابت ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا نتیجہ ہے۔ تو پہلا اصول کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی، کبھی مخالفت نہیں کرنی۔ اور دوسرا اصول جو سورۃ الحجرات میں ہمیں اللہ رب العزت نے دیا وہ ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تمہارے پاس، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی تمہارے پاس خبر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تصدیق کر لیا کرو، اس کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی اچھی طرح تسلی کر لیا کرو، آیا واقعی ایسی خبر ہے کہ نہیں ہے۔ آج اس میڈیا کے دور کے اندر ہم دیکھیں کہ کتنی ضرورت ہے اس اصول پر عمل کرنے کی، اور اس اصول کے عدم عمل پر، اس اصول کے عمل نہ ہونے کا ہم کس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں، معاشرہ کس قدر تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے اس ایک اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اصول کیا ہے کہ جو بھی خبر آئے اس کی تصدیق کریں، جو بھی خبر آئے تمہارے پاس اس کی تصدیق کریں، جلد بازی نہ کریں اس کو پھیلانے کے اندر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ بردباری اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ بردباری یہاں پر کیا ہے کہ فوراً اس کی تصدیق میں لگ جائیں، تحقیق کریں، پھر آگے کسی کو اگر بتانے کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ اور فرمایا والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ بریکنگ نیوز کے چکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جھوٹی خبریں معاشرے کے اندر پھیلا دی جاتی ہیں اور پھر ان کے کس قدر نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے جی سب سے پہلے یہ خبر ہم دے رہے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ خبر دے رہے ہیں۔ جلد بازی بعد میں پتہ چلتا ہے جھوٹ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ اس میں ایک اور بات کا خیال کریں جو ہمارے سے متعلق ہے
کہ ہمیں میسیجز وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو آگے بھیجیں، تو یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ جب تک کامل اطمینان نہ ہو، خود تحقیق کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ کر کے یا کسی مستند عالم دین سے پوچھ کر، جب تک پوری تصدیق نہ ہو جائے آگے کسی کو حدیث نہ بھیجیں۔ ہم ثواب کے چکر میں اتنا بڑا گناہ مول لے لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں کوئی ایک جھوٹی بات بھی آگے پھیلائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس قدر سخت وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط باتیں پھیلانے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ اور دوسرا اصول کیا نکلا کہ جو بھی خبر ہمیں آئے اس کی تصدیق کریں، تحقیق کریں، بغیر تصدیق اور بغیر تحقیق کے بات آگے نہ پھیلائیں۔ اور پھر ہر خبر بھی آگے پھیلانے والی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خبر ہے، پتہ ہے کہ سچی ہے، لیکن اس سے ملک اور قوم کا وقار مجروح ہوتا ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے، دین کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، تو اس خبر کو بھی آگے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا دشمن کو فائدہ ہوتا ہے، اس خبر کو بھی آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے۔ تیسرا اصول جو سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں صلح صفائی کرائیں، ثالث کا کردار ادا کریں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ان کے درمیان صلح اور صفائی کا معاملہ کریں، کسی ایک طرف ہونے کے بجائے درمیان میں رہیں، ان کے آپس میں صلح کرائیں۔ کیونکہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش شیطان ہوتا ہے، اور پھر شیطان اس سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب باہر سے آنے والا بھی کسی ایک فریق کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں اصول یہ دیا کہ جب دو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ فطرتی چیز ہے، یہ فطری معاملہ ہے، اختلاف ہو جائے تو آپس میں صلح صفائی کریں۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان کئی مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرا دی۔ مدینہ میں اوس اور خزرج دو قبیلے رہتے تھے، نسل در نسل لڑائی چلی آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپس میں اس قدر صلح کرائی کہ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ یہ قرآن پاک نے اصول دیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اور چوتھا اصول یہ دیا، اقسطوا بالعدل، کہ عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے پھر بھی مدد کرو، مظلوم ہے پھر بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمنعہ من الظلم، ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو ظلم سے روکو، جو تم کر سکتے ہو، جتنا اس کو ظلم سے روک سکتے ہو اس کو روکو۔ پانچواں اصول جو قرآن پاک نے بیان فرمایا وہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا، کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہو، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس قدر اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، اور اللہ رب العزت سب سے بڑی عادل ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے کسی کا تمسخر، مجرمین کا، ایمان والوں کے بارے میں تمسخر کا اللہ رب العزت نے انصاف جب آخرت میں دینا ہے تو سورۃ المطففین میں اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ آج دنیا کے اندر تو مجرمین ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، قیامت کے دن اللہ رب العزت بدلہ یہ دیں گے کہ یہ ایمان والے ان مجرمین کا مذاق اڑائیں گے۔ تو ہم کسی کا تمسخر اڑا کر کہیں اس وعید میں نہ آ جائیں، اس لیے کبھی کسی کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائیں۔ چھٹا اصول جو قرآن پاک نے دیا وہ ہے، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر لان تان،
تان و تشنی، عیب جوئی، ہر ایک میں کیڑے نکالنا، یہ نہ کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ کوئی بھی مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، یہ اور مومن بد زبان بھی نہیں ہوتا۔ یہ 4 صفات بیان کی۔ 7واں اصول وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے جو 7واں اصول بیان کیا مسلمانوں کے لیے، وہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ نوازو، ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد نہ کرو، جو اس کا حقیقی نام ہے اس سے کرو۔ کوئی لقب دینا ہے تو اچھا دو، برے لقب نہ کرو، کیوں؟ اس سے مسلمان کو تکلیف ہوگی۔ یہ تینوں اصول جو بیان کیے، تمسخر، اسی طرح عیب جوئی، تان و تشنی، اور اسی طرح یہ القابات بگاڑنا، ان کا تعلق زبان سے ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ کامل مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمان تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے، اسلوب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک تو زبان سے تکلیف بنسبت ہاتھ کے زیادہ پہنچائی جاتی ہے۔ ہاتھ سے ہر بندہ تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن زبان سے ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور پھر ایک شاعر اس کی منظر کشی کیا کرتا ہے، شاعر کہتا ہے جراحت السنان لہت تیام ولا یلتام جراحت اللسان، کہ تلوار سے لگائے ہوئے زخم تو آپس میں مل سکتے ہیں، لیکن اس زبان سے لگائے ہوئے زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی آپس میں ملتے نہیں ہیں، دلوں کی دوریاں ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ 3 اصول مسلسل اللہ رب العزت نے ایسے بیان کیے کہ جن کا تعلق زبان سے ہے۔ اور 8واں اصول دل سے متعلق، فرمایا کسی کی بدگمانی نہ کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیاکم والظن، گمان سے بچو، گمان سے بچو۔ کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات یہ گمان ہے۔ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، اس کو آگے بعض اوقات پھیلانا بھی شروع کر دینا کہ فلاں آدمی تو ایسا ہے، ممکن ہے وہ ایسا نہ ہو، آپ نے خود سوچا ہے اور اس پر عمل درآمد کر کے آگے بھی پھیلانا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گمان سے بچو، برے گمان سے بچو۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تم اس برے گمان سے بچو، اور برا گمان یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور اگلا اصول جو قرآن پاک نے دیا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو۔ انسان ظاہر کا مکلف ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھے، جاسوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ظاہر کو دیکھے، دل کے معاملات اللہ رب العزت جانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے محبوب آپ ان پر کوئی نگہبان نگران مقرر کر کے نہیں بھیجے گئے، آپ سمجھانے والے بن کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا کام سمجھانا ہے، حساب و کتاب لینا، دل کے معاملات کو پرکھنا، جانچنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب نے آنا میرے پاس ہے اور حساب میں نے لینا ہے، تو جب یہ میرا کام ہے اس کو میرے حد تک رہنے دیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے اصول دیا کہ ایک دوسرے کی تجسس نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ 10واں اصول کہ کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن یہ عام گناہوں سے اس طرح مختلف ہے کہ عام گناہوں سے پھر بھی بچا جاتا ہے، لیکن یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر کتنی سخت وعید اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والے کے لیے بیان فرمائی۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم سب اس کو ناپسند کرتے ہو، تو جس طرح اس مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو،
اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو بھی ایسے ہی ناپسند کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیبت زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا جو آدمی کرتا ہے، ایک تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور غیبت ایسا گناہ ہے کہ ایک تو دل میں انسان گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور دوسرا اگر خیال آ بھی جائے تو یہ حقوق العباد ہیں، جب تک اس بندے سے جا کے معافی نہیں ہوگی یہ معاف نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہ سخت گناہ ہے۔ باقی گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ سے تعلق حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کا تعلق اللہ رب العزت سے، معافی مانگ لی، جو اللہ رب العزت نے اس کی معافی کا طریقہ بتایا وہ کر لیا، معاف ہو گئے۔ لیکن یہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے، اول تو خیال نہیں آتا کہ گناہ ہے، خیال آ بھی جائے تو اس بندے سے معافی کون مانگے گا جا کے؟ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور آخری اصول جو اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ ہے قوم پرستی اور عصبیت سے بچو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسان اپنے حالت پر غور کرو، کوئی کسی سے بلند نہیں ہے، تمام کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا۔ یہ تمہارے جو مختلف قبائل میں اللہ رب العزت نے تقسیم کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، الا، خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، کسی سرخ کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا الا للتقوی، سوائے تقوی کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ آدمی کون ہے؟ جو متقی زیادہ ہے، جس نے تقوی اختیار کیا، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں بڑے قبیلے سے تعلق، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، بڑے بڑے قبائل سے تعلق، لیکن ایمان کی طرف نہیں آئے تو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قریبی رشتہ داری بھی ہے پھر بھی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری طرف دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہیں، سلمان فارسی فارس سے آ رہے ہیں، لیکن تقوی والی زندگی اختیار کر لی تو اللہ رب العزت نے کس قدر انعامات اور اکراموں سے نوازا ہے۔ تو یہ سورۃ الحجرات کا مختصر خلاصہ تھا اس کے مضامین کا، کہ یہ 11 اصول ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان پر ہم عمل کر لیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کا معاشرہ سب سے بلند ترین معاشرہ شمار ہوگا۔ آج ہم تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس قرآن سے دوری کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا